بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، آج میں آپ حضرات کے سامنے بتاؤں گا کہ تکبیر تشریق کیا ہے، کیونکہ تکبیر تشریق کے سلسلے میں کلکتہ سے محمد ساحل اور بردوان سے محمد عدنان نے پوچھا ہے کہ تکبیر تشریق کیا ہے اور کب سے کب تک ہے، اور اس کی ذیل میں جو ہے چار مسائل اور بھی انشاءاللہ بتاؤں گا، کیونکہ کل ہی سے جو ہے تکبیر تشریق جو ہے شروع ہو جائے گی۔ تو چلیے، تکبیر تشریق بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ تکبیر تشریق سنت بھی ہے، کوئی کہہ رہے ہیں فرض ہے۔ میں آپ حضرات کو بتاؤں گا امام اعظم ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف اور امام محمد رحمہم اللہ کے نزدیک یہ واجب ہے، کیونکہ اگر آپ اس مسئلے کو دیکھیں گے تو فتاوی ہندیہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 152 اور تبیین الحقائق جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 545 پر اور حلب کبیر صفحہ نمبر 574 پر یہ مسئلہ موجود ہے کہ تکبیر تشریق واجب ہے اور ہر مرد عورت پر ضروری ہے۔ ایک اور مسئلہ، جو دوسری مسئلہ ہے، تکبیر تشریق کون سی الفاظ ہے؟ آپ اگر الفاظ دیکھنا چاہتے ہیں تو دیکھ سکتے ہیں، شامی کے اندر فتاوی شامی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 62 کے اندر یہ الفاظ موجود ہے۔ البحر العمیق جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 143 کے اندر یہ الفاظ جو ہے موجود ہے۔ کیا ہے؟ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ ہے تکبیر تشریق، یعنی یہ ہے تکبیر۔ آپ 9 ذی الحجہ کے فجر کے بعد سے آپ 13 ذی الحجہ کے عصر کے بعد تک آپ اس کو پڑھیں گے، اور ہر نماز کے فوراً بعد آپ اس کو پڑھیں گے۔ یہ ضروری ہے ہر مرد اور عورت کے لیے۔ ایک تیسرا مسئلہ، تکبیر تشریق جو ہے کیسے پڑھیں گے، یعنی آہستہ پڑھیں گے یا زور سے پڑھیں گے، یہ تیسرا مسئلہ ہے۔ دیکھیے، اس کے سلسلے میں بھی البحر العمیق کے اندر اور فتاوی ہندیہ کے اندر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 152 کے اندر ایک عبارت موجود ہے جو میں آپ کو بتا دوں۔ والمرأة تخافت بالتکبیر لأن صوتها عورۃ۔ کہتے ہیں کہ عورت آہستہ تکبیر کہے گی اس لیے کہ اس کی آواز بھی پردہ ہے۔ تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے، اس عبارت سے بھی پتہ چلتا ہے کہ جو لوگ تکبیر تشریق کہیں گے، جو مرد حضرات ہیں وہ زور سے کہیں گے، اور جو عورتیں ہیں وہ آہستہ کہے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی آواز بھی پردہ ہے۔ چوتھا مسئلہ یہ ہے، مسبوق جن کی رکعت چھوٹی ہوئی ہے، یعنی 1 رکعت یا 2 رکعت جو ہے چھوٹی ہوئی ہے، تو وہ کس انداز میں نماز ادا کریں گے اور کس طرح نماز ادا کریں گے؟ نماز ادا کرنے کے بعد پھر وہ تکبیر تشریق جو ہے کس انداز میں پڑھیں گے اور کیسے پڑھیں گے؟ تو چلیے، اس کے سلسلے میں بھی فتاوی ہندیہ کے اندر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 152 اور تبیین الحقائق جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 543 پر یہ عبارت موجود ہے کہ وَقَضَى يَجِبُ عَلَى الْمَسْبُوقِ وَيُكَبِّرُ بَعْدَمَا قَضَى مَا فَاتَهُ۔ جو مسبوق حضرات ہیں وہ اپنی نماز پوری کر لے، اپنی نماز مکمل کر لے، اور نماز مکمل کرنے کے بعد فوری طور پر جو سلام پھیرنے کے بعد فوری طور پر وہ تکبیر تشریق پڑھنا شروع کر دے، یعنی تکبیر کہنا شروع کر دے، جو تکبیر میں نے آپ کو مسئلہ نمبر 2 پر میں نے آپ کو سنائی۔ ایک 5واں مسئلہ جو زیادہ اہم مسئلہ ہے اور جو ضروری مسئلہ ہے، بہت سارے لوگ جو تنہا نماز پڑھتے ہیں، جیسے کہ گھر کے اندر نماز پڑھ رہے ہیں یا کسی میدان وغیرہ میں نماز پڑھتے ہیں، تو وہ لوگ کیا کرتے ہیں، نماز پڑھنے کے بعد جو ہے بات چیت کر لیتے ہیں، یعنی سلام پھیر لینے کے بعد بات چیت کر لیتے ہیں، اس کے بعد جو ہے وہ تکبیر تشریق پڑھتے ہیں۔ تو میں ان لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ اگر بات چیت کرنے کے بعد اگر آپ پڑھیں گے تو اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ سمجھ رہا ہے کہ نہیں؟ کیونکہ فقہ کی کتاب کے اندر موجود ہے، اگر آپ اس مسئلے کو دیکھنا چاہتے ہیں، انشاءاللہ عبارت پڑھ کر بھی آپ کو سناؤں گا۔ شامی کے اندر جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 63 کے اندر یہ ایک عبارت موجود ہے، فَلَوْ خَرَجَ مِنَ الْمَسْجِدِ۔ جو شخص مسجد سے نکل گیا، او تکلم عامدن، یا جان بوجھ کر جو ہے بات چیت کر لی، او ساہین، یا غلطی سے بات چیت کر لی، او احدث عامدن، یا جان بوجھ کر جو ہے ریح خارج کر لیا، سقط عنہ التکبیر، تو اس سے جو ہے تکبیر جو ہے ساقط ہو جاتی ہے۔ تو اسی لیے ضروری ہے کہ آپ جو ہے
نماز کے بعد فوری طور پر، نماز مکمل کر لینے کے بعد فوری طور پر آپ تکبیر تشریق اسٹارٹ کر دیں۔ اور جو میں نے مسئلہ نمبر 3 پر جو میں نے کہا کہ مرد حضرات جو ہے زور سے پڑھیں گے اور عورتیں جو ہے آہستہ پڑھیں گی۔ اللہ تعالی ہم سبوں کو صحیح مسائل سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا